الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ رب العزت والجلال نے آج کی ان 2 آیتوں میں جو اس وقت تلاوت ہوئیں ایک خاص مضمون بیان فرمایا ہے، چونکہ اس سے پہلے اللہ نے گزشتہ آیات میں اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میری ہی ذات اس لائق ہے کہ میری عبادت کی جائے، مجھے اکیلا سمجھا جائے اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. اس کے لیے اللہ نے اپنی نعمتیں ذکر فرمائیں، جس کا بیان تقریباً 4-5 دن سے چل رہا ہے کہ اللہ نے اپنی یہ نعمت ذکر فرمائی اور ان نعمتوں کے دینے پر اللہ نے ہم سے یا آپ سے یا دنیا والوں سے کسی طرح کا مالی معاوضہ نہیں مانگا. لہذا محسن کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے اور اس کو سمجھا جائے. اللہ نے فرمایا کہ میری ان نعمتوں کے باوجود اکثر لوگ ناشکرے ہیں. یہ گزشتہ آیات میں اللہ نے بیان فرمایا جب ناشکری لوگوں کی طرف سے پائی جاتی اور شرک پایا جاتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کو تکلیف پہنچتی. اس کا بھی جواب اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشیر و نذیر ہیں، تسلی فرمائی کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ تو اپنا کام کرتے رہیں اور آپ اس ذات باری تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں جس کو نہ کبھی موت آئے گی. آپ اس کی تسبیح و تحمید باقی بیان کرتے رہیں اور گنہگار بندوں کو اللہ خوب جان لیں گے. یہ گزشتہ آیات کے مفہومات تھے جس کو خلاصے کے طور پر پیش کیے گئے. آج کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے
سورج، چاند، کائنات کا یہ نظام ایسا نہیں ہے کہ اتفاقی طور پر وجود میں آ گیا، کہ جیسے کہنے والے کہتے ہیں کہ پہلے زمین آ گئی اور پھر پانی کے اوپر اس کو بچھا دیا گیا اور پھر اسی طرح سورج ہو گیا، چاند ہو گیا. نہیں، بلکہ ایک بہترین کاریگر یعنی اللہ نے اس کائنات کو سجایا ہے، سنوارا ہے، اور 6 دن لگے ہیں. اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ کو دنوں کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ فرمائے کن فیکون، ہو جاتا ہے. تو اس کائنات کو اللہ کو بنانے میں 6 دن لگے، اللہ نے یہاں ذکر فرمایا. تو ایسا کیوں؟ تو دیکھیے، ایک اللہ کا نظام ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ اس طرح بھی وجود پا سکتا ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ حضرت مریم کے پیٹ میں بغیر باپ کے، بغیر اسباب کے چند لمحوں میں وجود پائے اور پھر ان کی ولادت ہوئی. یہ ہے اللہ کی قدرت بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ اپنے فیصلوں میں قادر ہیں. لیکن ایک ہے اللہ کا نظام قدرت، اور وہ نظام قدرت کا مشاہدہ ہم اور آپ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر بچے کی ولادت ہوگی تو اس کے لیے عورت اور مرد کا پہلے ملن ہوگا اور ایک نظام رہے گا 9 مہینے کا، اور اس کے بعد بچے کا وجود ہوتا ہے. تو میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ ایک ہے اللہ کا قانون، دستور، طریقہ، نظام. یہ دنیا بھی اسی نظام کے تحت اللہ رب العزت والجلال نے پیدا فرمائی ہے. اللہ چاہتے تو لآن واحد، ایک لمحے میں پیدا کر سکتے تھے، لیکن تدریجاً، آہستہ آہستہ اللہ نے اپنے قدرت کے نظام کے مطابق اس دنیا کو وجود بخشا ہے. اب یہاں 6 دن سے مراد کون سے 6 دن ہیں؟ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ذات ہے جس نے کائنات کو وجود بخشا 6 دن میں. تو علماء نے لکھا ہے کہ 6 دن دنیا کے بھی 6 دن مراد ہو سکتے ہیں اور آخرت کے بھی 6 دن مراد ہو سکتے ہیں، اور آخرت کا 1 دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، قیامت کا دن آخرت میں. لہذا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نظام قدرت کے مطابق کائنات 6000 سال میں وجود میں آئی ہو، یا پھر اگر دنیا کے 6 دن، علماء نے دونوں تفسیریں لکھی ہیں حضرات مفسرین نے، کہ 6 دن سے مراد دنیا کے 6 دن جس طرح سے ہمارے اور آپ کے یہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور آخرت کے 6 دن بھی مراد لیے جا سکتے ہیں. خیر، اللہ نے ایک نظام کے تحت بہترین کاریگر نے اس دنیا کو وجود بخشا ہے. یہ اتفاقیہ طور پر ہم اور آپ اس کائنات میں نہیں آئے، بلکہ ایک نظام کے تحت اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے یہ سلسلہ جاری ہے. یہاں علماء نے ایک باریک نقطہ اور نقل فرمایا ہے کہ یہ قرآن یا یہ سورت یا یہ آیات اس وقت نازل ہو رہی ہیں کہ جب مکہ والوں کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کی دشمنی آسمان چڑھی ہوئی تھی. یعنی جو موقع ملتا تھا ستانے کے در پہ رہا کرتے تھے. تو ان آیات میں غور کر کے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حالات اللہ کی طرف سے ایک آدھ لمحے میں نہیں بدلا کرتے، یا اگر حالات خراب ہوتے ہیں یا اگر حالات اچھے ہوں تو ایک دم سے نہیں اچھے ہو جایا کرتے. اللہ کا ایک نظام رہتا ہے، اللہ کی قدرت کا ایک اصول رہتا ہے. دنیا میں ہر کام ایک نظام کے تحت ہوا کرتا ہے.
تو حضرات صحابہ اکرام کو یہ تسلی تھی کہ دیکھو دنیا کا جو یہ نظام وجود میں آیا ہے، آسمان، سورج، چاند، ستارے اور یہ زمین یا آسمان، یہ تمام کا تمام ایک نظام کے تحت وجود میں آیا ہے، تو حالات بھی ایک دم نہیں بدلیں گے، بلکہ اللہ کے نظام کے مطابق تدریجاً آہستہ آہستہ بدلیں گے۔ تو گویا کہ ایک لطیف اشارہ ہے کہ حالات ضرور بدلیں گے لیکن آہستہ آہستہ بدلیں گے۔ پھر اللہ نے جب اس کائنات کو بنا دیا، قرآن یہ فرماتا ہے ثم استوى علی العرش، اللہ رب العزت والجلال پھر اس کے بعد عرش پر مستوی ہوئے۔ یہ جملہ قرآن کا متشابہات میں سے ہے، یعنی اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے استواء علی العرش، کہ اللہ رب العزت والجلال عرش پر مستوی ہوئے، جلوہ افروز ہوئے۔ یہ جملہ قرآن میں 7 جگہ استعمال ہوا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے استواء علی العرش کے بارے میں کہ اللہ کا عرش کیسا ہوگا، اللہ کیسے عرش پر تشریف فرما ہوئے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ ہم انسانوں کو یا ہمارے ذہنوں کی رسائی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کی شان یا اللہ کا عرش یا اللہ عرش پر کیسے تشریف فرما ہوئے، ہم اس کا کوئی مفہوم اپنے ذہن سے نہیں متعین کر سکتے۔ کیونکہ جب اللہ کی شان ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی، ہمارا ذہن تو ایسا ہے کہ جیسے ایک ماں کے پیٹ میں جب بچہ پنپ رہا ہوتا ہے، آپ اگر اس کو سمجھائیں کہ تو اس پیٹ سے نکلے گا، ایک دنیا میں جائے گا، اتنی بڑی دنیا ہوگی، وہاں عیش و عشرت کے یہ سامان ہوں گے، تو بچہ کہے گا کہ میرے لیے تو میرے ماں کا پیٹ اتنا ہی کافی ہے، مجھے اس سے زیادہ کی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو یہی حالت ہے ہماری کہ اس دنیا میں رہ کر ہم اللہ رب العزت والجلال کی شان کو اپنے ذہن میں لے آئیں یا اس کے عرش کو لے آئیں یا اللہ عرش پر کس طرح سے ہے، یہ ہماری چھوٹی عقلوں میں نہیں آ سکتی بات، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک جملہ فقہ الاکبر میں موجود ہے کہ انسان کو یا ایک اہل ایمان کو عرش پر اللہ کس طرح ہیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے، جیسے اللہ کی شان ویسے اللہ کا عرش، اور اسی شان کے مطابق اللہ اپنے عرش پر موجود ہیں۔ اور امام مالک کہا کرتے تھے کہ الاستواء علی العرش، استواء علی العرش یہ یعنی اللہ عرش پر موجود ہیں، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اس کی کیفیت کہ اللہ کس طرح سے ہیں یہ ایک مجہول شے ہے، لہذا اس کے بارے میں بہت زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آئے، وہ متشابہات القرآن یعنی جس کا مفہوم قرآن میں متشابہ ہے، واضح نہیں ہے، اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بہت سخت سزا دی، اور جب وہ اپنے وطن لوٹ گئے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کہ اس آدمی کے بارے میں نگاہ رکھو، اس سے کسی کو ملنے نہ دو، کیونکہ یہ متشابہات القرآن کے بارے میں بہت زیادہ سوال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر متشابہات القرآن یہ ہے کہ کہیں اللہ نے اپنے لیے ہاتھ کو ثابت کیا، کہیں اللہ نے اپنی آنکھ کو ثابت کیا۔ اب کوئی کہنے لگے کہ کیا اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے، انسان کے ہاتھ کی طرح ہے، اللہ کی نگاہ انسان کی نگاہ کی طرح ہے، یا اللہ کی کرسی انسانوں کی کرسی کی طرح ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں متشابہات القرآن ہیں۔ ان پر ایمان رکھنے کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ اللہ کی جیسی شان ویسی اللہ کی کرسی
ویسا اللہ کا عرش، ویسا اللہ کا ہاتھ۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس مسئلے پر یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی جیسی شان ہوگی ویسی اللہ اپنے عرش پر جلوہ افروز ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ناشکرے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، یعنی جس رحمان نے اتنی بڑی کائنات کو سجایا اور سنوارا ہے اس کو سجدہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہوتی ہے، یعنی اللہ کے نام سے اتنی نفرت۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، یعنی وہ لوگ رحمان کے نام سے بدکنے لگتے ہیں، اور اس بات سے وہ بدکنے لگتے ہیں کہ اللہ کو سجدہ کیا جائے۔ یہ آخری آیت، دوسری آیت جو تلاوت ہو رہی ہے یہ آیت سجدہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس موقع پر ایک جملہ کہنا مستحب ہے، اور وہ یہ کہ زادنا اللہ خضوعا ما زاد للاعداء نفورا، کہ اللہ ہمارے خشوع اور خضوع میں اضافہ کر دے جتنا کہ ناشکرے کافر لوگوں کی اللہ نے نفور میں، یعنی سجدے سے وہ لوگ بھاگا کرتے تھے، جتنا وہ لوگ سجدے سے بھاگتے ہیں اللہ ہمیں اتنی سجدہ کرنے کی رحمان کو توفیق عطا فرمائے۔ اس آخر آیت میں یہ دعا کر لینی چاہیے، کیونکہ ان سے رحمان کو سجدہ کرنے کو کہا جاتا تھا اور وہ سجدہ کرنے سے بھاگا کرتے تھے، لہذا یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہم سے اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق کو مت چھین لیجئے گا، کیونکہ اگر سجدے کی توفیق چھن گئی تو پھر اور کہاں یہ پیشانی، جب اللہ کے سامنے نہیں جھکے گی تو اللہ اس کو مخلوق کے سامنے جھکایا کریں گے۔ یہ دوسری آیت آیت سجدہ ہے۔ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ایک مجلس میں چاہے جتنی مرتبہ پڑھی جائے، اس کے پڑھنے پر ایک مرتبہ سجدہ کرنا واجب ہوا کرتا ہے، لہذا آپ حضرات بھی اس آیت کو سننے کے بعد سجدہ ضرور فرمائیں، کیونکہ یہاں حکم ہے اللہ کے نبی کی طرف سے۔ چنانچہ مضمون چل رہا ہے، اللہ نے اپنی شان اپنی کائنات میں غور کرنے کا حکم دیا، اسی بات کی طرف اللہ ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں سارے آسمان اور زمین اور آسمان اور زمین کے درمیان کی چیزیں پیدا کی، پھر پیدا کرنے کے بعد اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ جیسے عرش اللہ کی شان لامحدود، اللہ کا عرش لامحدود، اللہ کا استوا لامحدود، اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اس لیے الرحمن فاسأل به خبیرا، وہ رحمان ہے اس لیے کہ اللہ کی شان، اسی لیے اللہ کی شان کسی جاننے والے سے پوچھا کرو، ہر کسی کے سمجھ میں اللہ کی شان بھی نہیں آ سکتی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ اور جب کافر لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا جسے بھی تم کہہ دو ہم اسے سجدہ کیا کریں؟ یعنی کافروں کی طرف سے یہ اعتراض تھا کہ جسے مسلمان کہہ دیں ہم اسے سجدہ کیوں کریں؟ اللہ فرماتا ہے اور اس بات سے، یعنی سجدہ کرنے سے، رحمان کو سجدہ کرنے سے کافر لوگ اور زیادہ بدکنے لگتے ہیں، لہذا اہل ایمان کو سجدہ، نماز، ان چیزوں سے بدکنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے
یہ ناشکر اور کافر لوگوں کی علامت قرار دی ہے۔ سبحان اللہ۔